ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم غوث عظم بمنی بیسر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم دست منی عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا نا مدد آمین. معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی چند آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لبگشائی کی سعادت حاصل کی جائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو کے آغاز میں ایک بار عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. میری ایک درخواست اور بھی ہے کہ صف کو مکمل کر کے بیٹھیں، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، ورنہ ہم جو پیچھے آتے ہیں پھر انہیں آگے آنا پڑتا ہے، تو ہم بھی اس کا سبب بنتے ہیں کہ ہم پھلاننے کا موقع دیتے ہیں. بہتر ہے کہ صفوں کو پہلے سے ہی درست کر کے بیٹھا جائے. اور بات بھی سورہ صف کی ہو رہی ہے تو صفوں کی جو ہے اس کی ترتیب بھی صحیح ہونی چاہیے. اور یہ جو سورہ صف ہے اس کا سبب جو ہے صف وہ بھی اسی سے ہی ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعتیں صف در صف ہوتی ہیں یہ اللہ کو پسند ہے، اور پوری سورت کا نام ہی صف کے اوپر ہے، یعنی جماعت در جماعت، تہ در تہ، مل کے کھڑے ہونا، بیٹھنا، اجتماعیت کا اظہار کرنا، یہ پرتیں جو ہیں یہ ان کو صف کہا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، ہم نے گزشتہ کافی عرصے سے اسی عنوان کو موضوع گفتگو رکھا ہے
اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بحیثیت مسلمان یہ جان سکیں کہ ہمیں دنیا میں آنے کے بعد زندگی کے اندر انفرادیت اور اجتماعیت کے حوالے سے کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے، کون سا طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے۔ چونکہ مسلمان درست ٹریک، درست پاتھ، درست راستہ نہیں جانتے، اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حج پہ حج کروں گا، یہ دین کی خدمت ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے میں عمرے پر عمرہ کروں گا، یہ دین کی خدمت ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا تو یہ دین کی بڑی خدمت ہوگی، کوئی مدرسہ بناتا ہے، کوئی اور کوئی ادارہ بناتا ہے، کوئی نوافل میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی وظائف کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں یا اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے کی ہمیں تلقین ہے اور جو منشاء الہی ہے، جو مراد ہے، جو مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کو بتانے کے لیے، جس کو سمجھنے کے لیے اس فقیر نے گزشتہ کئی برسوں سے یہ کوشش جاری رکھی۔ آپ دیکھیے دنیا میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ مظاہر ہے، مثلا ہم اگر موجودہ حالات کے تناظر میں اگر بات کریں، موجودہ حالات کے تناظر میں، تو آپ یہ دیکھتے رہتے ہوں گے، مثلا 5 سال پہلے ختم نبوت کے حوالے سے ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ گورنمنٹ نے کچھ ایسے اصول اور قوانین الیکشن رولز کے اندر تجویز کیے 2017 میں کہ جن میں ایک مسلمان کو جو حلف نامہ انتخابات کے دوران دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حلف نامہ یہ شو کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور میں مسلمان بھی، اب مسلمان کہلانے سے بات نہیں ختم ہو گئی بلکہ مسلمان کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ میں ایسا مسلمان ہوں جو اللہ کی وحدانیت، نبیوں کی نبوت اور جو بھی ضروریات دین ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بات وہ بھی کہتے ہیں جو آخری نبی نہیں مانتے، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، تو اب پھر دھوکہ رہ جائے گا۔ تو مزید اس کی تشریح ہے کہ جو یہ کہنے کے بعد بھی کسی بھی معنی میں حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کے قائل ہوں، اب یہاں بھی بات مکمل کرنے کے لیے علامت بھی بتا دی گئی، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ احمدی کہلائے نام نہاد، چاہے وہ لاہوری کہلائے، چاہے وہ کسی بھی نام سے آئیں، میں ان کے عقیدے سے برت کا اعلان کرتا ہوں، اور میں حضور علیہ السلام کو مطلقاً خاتم نبوت سمجھتا ہوں، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ حلف نامہ ایک مسلمان کو کسی بھی الیکٹرال کالج کے اندر دینا پڑتا ہے، یا کسی بھی الیکشن کے وقت جب کوئی نمائندہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے تو مسلمانوں کی سیٹ پہ کھڑے ہونے والے کو یہ حلف نامہ دینا۔ اب جب مسلمانوں کی سیٹ پہ کوئی کھڑا ہوگا تو مسلمان ہی ہونا چاہیے نا، کوئی 2 نمبر مسلمان تو نہیں ہونا چاہیے جو نام نہاد مسلمان ہو۔ جیسے کہ ہمارے بد نصیبی کہ اس دور میں ایک گروہ ایسا ہے
جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور وہ حضور کے ختم نبوت کا منکر بھی ہے. یعنی نہ صرف منکر ہے بلکہ عملاً کسی شخص کو حضور کے بعد نبی بھی مانتا ہے. یعنی ایسا گروہ. وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ معروف گروہ ہے، وہ قادیانی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس سے ملتے جلتے کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں. تو جو بھی ایسا عقیدہ رکھے گا، یہ ہمارے قانون کے اندر ایک حلف نامہ ڈکلیریشن جو ہے یوں کہیے کہ دینا پڑتا تھا. مگر جب 2017 میں نواز شریف کی گورنمنٹ نے اپنی کچھ ناجائز کو جائز قرار دینے کے لیے عددی اکثریت کی بنا پر پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی کی، اور اس قانون سازی کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حلف نامے کا اسٹیٹس بدل دیا. اس حلف نامے کا اسٹیٹس بدل دیا. اپنے ناجائز کو جائز کرنا تھا وہ اور بات تھی. آخر انہیں 40 سال سے جو طے شدہ قانون ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسلمانوں کا سوال یہ تھا. بھئی سیدھی سی بات ہے، کوئی مشکل کیمسٹری نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں ہو رہی. یہ ایک سادی سی بات تھی کہ آپ نے آخر کیوں چھیڑا وہ قانون. 27 رکنی کمیٹی نے مل کر یہ نئے اصول بنائے تھے. اس 27 رکنی کمیٹی کے اندر پارلیمنٹ کی جتنی جماعتیں تھی سب شامل تھی. اس میں مولویوں کی جماعت بھی شامل تھی، جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اس میں لبرل جماعتیں بھی شامل تھیں، پیپلز پارٹی بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، نواز شریف بھی تھے، ایم کیو ایم بھی تھی، ہر جماعت شامل تھی. لیکن جب یہ مسئلہ سامنے آیا، مسئلہ آیا بھی کس کے ذریعے؟ اس خبیث کے ذریعے جس کے ہاتھ پر ختم نبوت کے مجاہدوں کا خون ہے. وہ کون ہے؟ شیدہ ٹلی جس کو کہا جاتا ہے، شیخ رشید جس کا نام، جو چیمپئن کہلاتا ہے اپنے آپ کو کہ ختم نبوت کا میں سب سے بڑا مجاہد ہوں. حالانکہ ابھی تو آپ حال دیکھیں گے انشاءاللہ، جس نے حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ 2 نمبری کی ہے نا، آپ ان کی بے عزتی اس دنیا میں بھی دیکھیں گے. قدرت بڑی غیور ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اس وقت حال کیا ہو گیا. کل جو رعونت میں خدا بنے بیٹھے ہوئے تھے، فرعون بنے بیٹھے ہوئے تھے، آج ان کا حال، آج وہ نظر نہیں آ رہے، آج گھگیا رہے ہیں. آج تو اپنی بے عزتی دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ کل ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قدرت بڑی غیور ہے اور رب کی پکڑ جو ہے بڑی شدید ہے. 1 سال پہلے کی بات تھی کہ ہم تکلیف میں تھے، آزمائش میں تھے، زخموں کو صاف کر رہے تھے، لاشیں اٹھا رہے تھے، اور صرف 1 سال کے بعد آج وہ سب اپنی عزتوں کے کپڑے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے سمیٹ رہے ہیں. نہیں جناب، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ اللہ کے محبوب سے غداری کریں، آپ اللہ کے محبوب کے دین سے غداری کریں، اور پھر آپ دنیا میں اور کلمہ گو ہو کر، بھئی کافر کرے تو کافر تو ہے ہی کافر، لیکن آپ عاشق رسول کہلا کے اپنے آپ ناموس رسالت کا محافظ کہلا کر، دعوے دار کہلا کر آپ آسیہ ملونہ گستاخہ کو رہائی دیں. آپ کو مسلمانوں پر گولیاں چلائیں، آپ لوگوں پر ظلم و ستم کریں، تشدد کریں، اور اس کے بعد آپ بچ جائیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. قدرت بڑی غیور ہے. اور آپ دیکھیے الحمدللہ اس محراب و منبر سے اس محراب و منبر سے الحمدللہ جو موقف شروع سے بیان کیا گیا، جو موقف رکھا گیا، آپ دیانتاً بتائیں، سارے مسلمان اس مسجد میں بیٹھنے والے بتائیں وہ بات سچی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. اور جنہوں نے ظلم کیا اور وہ اپنے ظلم کی جسٹیفیکیشن بھی کرتے تھے، دنیا کو بیوقوف بناتے تھے کہ یہ ملیٹنٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ فلاح پسند ہیں. کل عدم ہے، کل عدم
بڑے فخر سے کہتے تھے، منہ بنا کے کہتے تھے ان کو تو ہم کلعدم کر دیں گے۔ الحمدللہ جن کو کلعدم کہتے تھے وہ الحمدللہ میدان میں موجود ہیں، اور جو کہنے والے ہیں وہ منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ میرے رب کی پکڑ ہے، اور ابھی تو اصل پکڑ ہونی ہے۔ ابھی تو آنکھ بند کرو گے تو پتا چلے گا کیا ہونا ہے، کیونکہ جس محبوب کے ساتھ غداری کی ہے آنکھ بند کرو گے اسی محبوب کا جلوہ سامنے آئے گا۔ پھر کیا بولو گے؟ کیا اور بھی کسی سے تمنا نظر کی ہے؟ ان سے وفا نہ کی تو کن سے وفا کرو گے؟ سب سے غداری کر لو، اگرچہ کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن محبوب سے غداری مت کرو، دین سے غداری مت کرو۔ دنیا میں چل جائیں گی تمہاری عیاریاں مکاریاں، مگر محبوب کے دربار میں اگر حرکتیں کرو گے تو قدرت محبوب کے معاملے میں بڑی غیور ہے اور دیر نہیں لگاتی، بڑی تیزی سے پکڑ کرتی ہے۔ کیا رونق تھی، کیا چال تھی، کیا انداز تھا، اور لمحوں کے اندر بتائیں کہاں سے کہاں اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہمیں اپنے اسٹانس پر، ہمیں اپنے موقف پر، ہمیں اپنے قول پر اللہ کے فضل سے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا سر قدرت نے جھکایا نہیں ہے۔ ہم کل بھی نعرہ لگاتے تھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہم آج بھی الحمدللہ جھوم کے نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہمارا ضمیر کا اطمینان، اور یہ اطمینان اس کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے، جسے سیدھے رستے کی اللہ فہم و فراست عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ اطمینان، جو ضمیر کا اطمینان ہے، وہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ قدرت کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، وہ رستہ ہے جو قدرت کو منظور ہے، جو قدرت کی منشا ہے، جو قدرت کی مراد ہے، جو ایک بندے کو کرنا چاہیے، جو ایک مخلوق کو اپنے خالق کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اسی رستے کے حوالے سے گزشتہ برسوں سے، کئی برسوں سے آپ کے سامنے مشکل سے مشکل وقت، حالانکہ اس رستے کو ڈھونڈنا جب پوری دنیا مخالف ہو، جب فیض آباد کا معرکہ پیش آیا کسی ظلم کے خلاف اور ختم نبوت کے قانون کی ڈاکہ ڈالنے کے خلاف احتجاجی آواز بلند کی گئی، آپ بتائیے اس وقت کیا سما تھا؟ کبھی کوئی کہتا ایمبولینس کو رستہ نہیں مل رہا، کبھی کوئی کہتا فلاں مر گیا، کبھی کوئی کہتا یہ دین یہ سکھاتا ہے، کبھی کوئی کہتا اچھا یہ کر کے آپ دین کو وہ کریں گے، اس طرح تک پہ لے کر آئیں گے، کبھی کوئی کہتا جنرلوں نے پیسے دے دیے، کبھی کوئی کہتا فلاں نے یہ کر دیے۔ بتاؤ اس وقت کیسا سما میڈیا بناتا تھا؟ یہ جنگ، یہ جیو، یہ ڈان، یہ جتنے بھی چینل ہیں کس طرح سے پیش کرتے تھے؟ جیسے لگتا تھا کہ گویا کہ افغانستان سے پتہ نہیں دہشت گرد اٹھ کر آ گئے ہیں جو یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے تھے الحمدللہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے، ہم کبھی بھی کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اور میں آج بھی آپ کو بڑے یقین سے اور وثوق سے مسجد میں اللہ کے گھر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنوں نے اور ان کے ذمہ داران نے مانتے ہیں کہ روڈ بند کر دی، روڈ پہ چلنے والوں کو تکلیف ہوئی، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن کس کو تکلیف ہوئی؟ کس کو تکلیف ہوئی؟ اس کو تکلیف ہوئی جس کو اس میٹر سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا۔ تکلیف اس کس کو ہوئی؟ بھائی آپ راستے میں نکلے ڈیوٹی کرنے، آپ کو پتا چلا آگے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں نے اس ٹارگیٹ پہ راستہ بند کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ اب آپ سوچئے سنا، آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جناب آپ کو پتا نہیں، حضور کی عزت و ناموس کے قانون کے خلاف گورنمنٹ نے یہ قدم اٹھایا۔ اب بحیثیت مسلمان آپ یہ کہیں گے یار تم نے کیا روڈ بند کر کے کیا اس طرح دین کرو گے، کیا اس طرح اپنا احتجاج کرو گے؟ آپ کے دل میں فوراً کیا آئے گا؟ جناب نوکری گئی بھاڑ میں، کام گیا بھاڑ میں، سب کچھ بعد میں بھی تمہارے احتجاج میں شریک ہوگا، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف کس کو ہوگی؟ تکلیف اس کو ہوگی
جو کہے یار تم مولویوں نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ہمیں کمانے بھی نہیں دیتے، ہمیں جینے بھی نہیں دیتے، یار یہ کیا تم نے دین کے نام پہ ڈھونگ لگایا ہوا ہے، یہ تم نے کیا دین کو اپنا سیاست کا وہ بنایا ہوا، چرخا بنایا ہوا، معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں جن کے ذہن میں آئیں، آپ بتائیں انہوں نے حضور کی عزت و ناموس کے لیے کیا کیا، انہوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ سوال تو یہ بھی قائم ہوتا ہے نا، کیا تم پر حضور کی عزت کا قانون اور اس کی محافظت فرض نہیں ہے؟ کیا ختم نبوت کا تحفظ مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے؟ بتائیے فرض ہے کہ نہیں ہے؟ آپ میں سے ہم دین کے سب کے ماننے والے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ سے زیادہ کوئی دین جانتا تھا؟ میں اور آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہمیں دین پتا ہے؟ یار انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ کر، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر حضور کے ختم نبوت کے تحفظ میں قدم بڑھا دیا۔ جب وہ لاہور مناظرے کے لیے تشریف لانے لگے پنڈی سے، ایجنسیز کے نمائندے اس وقت بھی ہوتے تھے نا، انہوں نے پیغام دیا جناب بہت بڑی گدی ہے آپ کی، بہت بڑا آستانہ ہے، لاکھوں مرید ہیں، آپ سب اپنے گدی میں بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، وظیفہ پڑھیں، تعویذ دیں، دم پھونک کریں، محفل کریں، نعت خوانی کریں، عرس کریں، قوالی کریں، جھومیں، بھائی ٹھیک ہے، آپ کا کیا کام اس سے لینا دینا؟ کیا آپ کا اس سے لینا دینا؟ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اور اگر چلے گئے تو واپس نہیں آ سکیں گے، بہت خطرناک رہا ہے۔ پیر صاحب اپنی گدی پہ بیٹھو جیسے سارے پیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا تمہارا لینا دینا؟ پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ گدی اسی صدقے میں تو ملی ہے، یہ نسبت اسی سے تو ہے، یہ عزت اسی سے تو ہے۔ آج جن کی عزت کے لیے، جن کا نام لینے سے ہمیں عزت ملی، ان کی عزت پہ حرف آئے تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہماری عزت کیا ہے؟ ہماری عزت تو ان کے نام لینے سے ہے، ان کی نسبت سے۔ جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ نسبتیں تو آپ کی نسبت سے ہیں میرے آقا، اور اگر آپ کی عزت پہ حرف آ جائے تو میں اپنی گدی سجا کے اس وقت کیا کروں گا؟ پھر میری گدی کیا ہوگی؟ میں قیامت میں آقا کیا منہ دکھاؤں؟ پیر سید جماعت علی شاہ کو دین نہیں سمجھ میں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ غازی المدین ترکانوں کے بیٹے کے قدم چوم کر قدموں کا بوسہ دے رہے ہیں، حضور کی عزت میں جس نے پہرا دیا، اس لکڑہارے کے بیٹے کے قدم چوم رہے ہیں، اور کوئی آواز آئے، او سید زادے، او بابا سفید داڑھی والے، اتنے بڑا عالم ہو کر 150 برس عمر تھی ان کی، 142 سال عمر، اتنے بڑے بزرگ، کتنی بڑی گدی۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کسی نے آواز لگائی، جناب سائیں سید زادہ ہو کر، سفید داڑھی ہو کر، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا پیر ہو کے ترکانوں کے بچے کے پاؤں چوم رہا ہے، تو سید زادے کے دل سے آہ نکلی، کہا سید زادہ اپنی جگہ، لیکن سید زادے کے نانا کی عزت پہ پہرا ترکانوں کے بچے نے دیا ہے، اس کے قدم سید زادہ چومے گا، ساری کائنات سید زادے کے قدموں کو چومے، لیکن سید زادہ اس کے قدم چومے جو سید زادے کے نانا کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے۔ یار سمجھو مزاج دین کا، عشق کا معاملہ سمجھو، یہ کائنات سرکار کے لیے بنی ہے، کیوں نہیں مانتے ہم دل سے؟ اور جب سرکار کے لیے بنی تو بات جب سرکار کی آ جائے تو نوکری مقدم ہوگی، کاروبار مقدم ہوگا۔ میرا 10 دن کاروبار نہ چلے مگر میرے آقا کی عزت بحال ہو جائے، قانون آقا کی عزت تو سبحان اللہ، جو قانون ہم بندوں کے اوپر ہے ہم اپنا حق ادا کر دیں، بتاؤ ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں کامیاب ہوں گے؟ اور ہماری دکانیں کھلی رہیں اور آقا کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا رہے، آقا کی عزت کے قانون کو بدل دیا جائے، بتاؤ ہمارا وہ ان دنوں کا رزق جو ہم خوشی خوشی کھائیں گے وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ بتاؤ کیسے اس رزق کا حساب دو گے؟ اگر اللہ پوچھ لے، میرے محبوب کی عزت کا معاملہ تھا، لوگ اس محبوب کی عزت پہ فدا ہو رہے تھے اور تم اپنے کاروبار میں مست تھے، تم روڈوں پہ گاڑیاں دوڑا رہے تھے، تم تفریح کر رہے تھے، تم اپنے کام کر رہے تھے، تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ جواب ہوگا ہمارے پاس؟ پھر بخشش ہو سکے گی ہماری؟ پھر نمازیں، پھر ہم کہیں گے مولا ہم حج کر رہے تھے، ہم کہیں گے ہم عمرہ کر رہے تھے، ہم کہیں گے ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، ہم تبلیغ میں گئے تھے، ہم درس حدیث لے رہے تھے، ہم طالب علم تھے، درس نظامی پڑھ رہے تھے، ہم قرات کی کورس کر رہے تھے، ہم حفظ کر رہے تھے، کچھ قبول ہوگا؟
بتاؤ یار، سوال یہ ہوگا، ادھر معبود کی عزت ہے اور اس کی حفاظت کا مرحلہ ہے، اور ادھر تمہارے یہ سارے دھندے ہیں جو جائز بھی ہیں، عام دنوں میں جائز بھی ہیں، لیکن جب بات کسی خصوصی موقع کی آ جائے تو سب کام موقوف ہو جائیں گے، سب معطل ہو جائیں گے، پہلے اللہ اس کے رسول کی عزت کی بات ہوگی۔ محبوب کی عزت بحال ہے اللہ کی نظروں میں، اللہ کی بارگاہ میں، تو محبوب کی عزت۔ جب بھی میں جملہ بولتا ہوں، اس سے مراد دنیا کے لوگوں پر جو تقاضے ہیں نا اس عزت کے، اس کی حفاظت کے، اس کو دیکھو، وہ اگر برقرار ہے۔ اسی لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات میں بھی یہ تنبیہ کی کہ یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نا تمہاری، یہ تم کھیل جو کھیل رہے ہو، یہ جو چیئر گیم چل رہا ہے تمہارا، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ لڑو آپس میں، لڑو، نوچو، کھاؤ، مارو، گدھوں کی طرح بال نوچو، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑو، ہمیں اس سے غرض نہیں، یہ تو گندے ہو، دنیا تمہیں دیکھے گی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہمیں غرض صرف یہ ہے، اس ڈرامے بازی میں آئین کو چھیڑنا نہیں، آئین کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ آئین ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ حضور کی ختم نبوت یہ ایمان کا بنیادی جزو ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو نہیں کوئی تنگ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ڈرامے بازیوں میں تم لوگ آؤ اس فیصلے پر متفق ہو جاؤ، ڈرامہ کر کے، نورا کشتی کر کے اس فیصلے پر متفق ہو جاؤ، اچھا جی یہ آئین ہٹا دیں، ہم نیا آئین لے کر آتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آئین ہمارے بزرگوں نے بنایا، یہ آئین ہمارے بزرگوں نے، علامہ عبد المصطفیٰ زرعی رحمۃ اللہ علیہ نے آئین بنایا۔ جناب آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کی خوش قسمتی کہ اس بزرگ، اس ہستی کا گھر اس علاقے کے اندر ہے، یہ S1 کے اندر اس ہستی کا گھر تھا کہ جس نے اس ملک کو 1973 کا آئین بنا کر دیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم اس آئین کو تبدیل نہیں ہونے دیں۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی اس قدر شدید دینداروں کے لیے، اس قدر شدید حالات کہ دنیا دینداروں کو گندا کر کے پیش کر رہی ہو، دنیا دینداروں کو دہشت گرد بنا کے پیش کر رہی ہو، دنیا دینداروں کو انتہا پسند بنا کے پیش کر رہی ہو، اور سب ہو ایک نمبر کے چور، جو بنا رہے ہیں، جو دینداروں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ملیٹنٹ کہہ رہے ہیں، انتہا پسند کہہ رہے ہیں، وہ سب ایک نمبر کے چور، ایک نمبر کے فراڈی، ایک نمبر کے جواری، اکثریت ان کی زانی اور شرابی اور کبابی، اور وہ مل کے دینداروں کو سبق دے رہے ہیں۔ ہم ہیں عاشق رسول، تم لوگ یہ دین یہ سکھاتا ہے، یہ دھرنا دینا سکھاتا ہے۔ تم جیسوں کے لیے پھر دین کے معاملے میں بھی اسی طرح سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر جب تک تمہیں اس طرح تمہارے گلے پہ پاؤں نہیں رکھیں گے، تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا کہ دین کا تقاضا کیا ہے۔ جب تمہارے گلے کے اوپر پاؤں رکھا جاتا ہے تب تم سمجھتے ہو، ہاں اس گلے تک پہنچنے کے لیے تمہارے گریبان تک پہنچنے کے لیے دین قربانی مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔ کئی شہداء کے کندھوں پہ چڑھ کر تمہارے گلے تک ہاتھ پہنچتا ہے، کئی زخمیوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر تمہارے گلے تک پہنچا جاتا ہے۔ آسانی نہیں ہے، تمہارا گلا پکڑنا آسان نہیں ہے، شیطان نے تمہارے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، لیکن جب ہم خلوص کے ساتھ نکلتے ہیں تو قربانی دیتے دیتے رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر تمہارا گلا ہوتا ہے اور ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر تم گھگھیاتے ہو، پھر تم ہاتھ جوڑتے ہو، پھر تم معافیا مانگتے ہو۔ اس وقت بھی دھوکے سے باز نہیں آتے، وعدے کرتے ہو توڑ دیتے ہو، معاہدہ کرتے ہو توڑ دیتے ہو، قوم کو جھوٹ بولتے ہو، قوم کے سامنے مذاق کرتے ہو، اور اس وقت دینداروں کے لیے اتنی آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ بھی سارے عام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگوں نے بھی گورنمنٹ کو پریشان کر کے رکھا ہوا، آپ لوگوں نے بھی دھرنے دیے ہوئے، عوام کام نہیں کر سکتی۔ آج میں نے اس کا جواب دے دیا آپ کو، کون سی عوام کام نہیں کر سکتی؟ جو سرکار کی غلام نہیں ہے، ہاں ان کو کام کی پرواہ ہے، اور جو سرکار کا غلام ہے اسے کام کی پرواہ بعد میں ہے، پہلے اپنے آقا کی عزت کی پرواہ ہے۔ ہم کبھی بھی حکومت لینے کے لیے دھرنا نہیں دیں گے، یاد رکھنا، کبھی بھی وزارت کے لیے دھرنا نہیں دیں گے، کبھی بھی مال کے لیے، کرسی کے لیے دھرنا نہیں دیں گے۔
ہمارے بزرگوں نے جب بھی یہ قدم پسندیدہ نہیں ہے لیکن مجبوراً بھی جب بھی اٹھانا پڑا تو صرف حضور کی عزت کے لیے، صرف حضور کی عزت کے لیے۔ میں پھر آپ کو واضح کر بتا، ورنہ کب اپنی ذات کے لیے دھرنا دیا، کب اپنی ذات کے لیے نکلے؟ جب بھی بات کی سرکار کی بات کی، جب بھی بات کی حضور کی بات کی، جب بھی بات کی ختم نبوت کی بات کی۔ تو میں علی شاہ صاحب کو زیادہ پتا تھا نا، جماعت علی شاہ صاحب کو زیادہ پتا تھا، حامد بدایونی کو زیادہ پتا تھا، مولانا شاہ عالم نورانی کو زیادہ پتا تھا، عبدالستار خان نیازی کو زیادہ پتا تھا، علامہ شاہ دراب اللہ قادری کو زیادہ پتا تھا، اور الحمدللہ علامہ خادم حسین رضوی کو سب سے زیادہ پتا تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ راستہ دیا۔ اب جب آپ اس راستے پہ چلیں گے آپ کہیں گے کیا یہی دوسرا ہے؟ اسلام مسلمانوں سے اسی راستے کا تقاضا کرتا؟ بے شک اسلام اسی راستے کا تقاضا کرتا۔ دیکھو قرآن سورہ صف میں نے تلاوت کی ہے، آؤ میں تمہیں پھر سنا دیتا ہوں، آؤ لفظوں کو سنو، بار بار سنا رہا ہوں، کئی مہینوں سے سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سن لو کہ نبی کس کام کے لیے تشریف لائے اور نبی کے جانے کے بعد اب امت کو کیا کام کرنا ہے۔ رب نے فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ یہ دین پوری دنیا پر غالب کرتے ہیں۔ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہوا؟ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ کیا کافر قبول کریں گے کہ دین آ جائے، اسلام آ جائے؟ امریکہ کو سب سے زیادہ چڑ کس بات سے کہ اسلام کہیں نہ آ جائے؟ یورپی یونین کس سے گھبراتی ہے؟ اسلام کہیں نہ آ جائے۔ ہندوستان کس سے گھبراتا ہے؟ اسلام کہیں نہ آ جائے۔ اسرائیل کس سے گھبراتا ہے؟ اسلام کہیں نہ آ جائے۔ پوری دنیا کو ہیبت ہے تو کس سے ہے؟ اسلام سے۔ کہیں اسلام نہ آ جائے، اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ اسلام آ جائے۔ اس نے رسول کو اسی لیے بھیجا، اور جب رسول علیہ السلام اس کی بنیاد بنا کر کامیابی کے ساتھ تشریف لے گئے تو اب بقیہ کام کس کے کندھوں پر آیا؟ ہمارے کندھوں پر آیا، امت کے کندھوں پر آیا، تاکہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ امت کب تک یہ فریضہ ادا کرے گی؟ جب تک پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں، امریکہ میں بھی اسلام آئے گا، یورپی یونین میں بھی اسلام آئے گا، رشیا میں بھی اسلام آئے گا، افریقہ میں بھی اسلام آئے گا، ایشیا میں بھی اسلام آئے گا۔ ہر جگہ مدینے والے کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی رضا ہوگا۔ کب ہوگا؟ یہ حدیث بھی میں نے سنائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک سید زادہ میرے اہل بیت میں سے جس کا نام میرے نام پر اور جس کی بلدیت میرے بلدیت کے انداز، میری جس کی کنیت میری کنیت کے اوپر، وہ فاطمہ کا بیٹا، نام محمد، سید محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین کو اسلام سے بھر دے گا۔ 7 سال حکومت اس کے حوالے، 7 سال زمین کا مالک وہ رہے گا۔ حضور نے فرمایا 7 سال زمین کا مالک میرا بیٹا رہے گا، وہ شہزادہ رہے گا، اور اس کی حکومت میں زمین والے بھی راحت میں ہوں گے۔ ارے صرف زمین والے نہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منائیں گے۔ آئے گی حکومت، لیکن اس وقت تک کے لیے سارے مسلمانوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کے حمایتی بننے کے لیے، اس کی فوج کا سپاہی بننے کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور ہر دور کے یزیدیوں سے حسینیت کا کردار ادا کر کے دکھائیں، ہر دور کے یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے حسینیت کے غلاموں کا کردار ادا کر کے دکھائیں۔ اور سبحان اللہ اس دور میں اللہ نے اس دور کے یزیدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس دور کے یزیدیوں کی نسلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک بابا خادم حسین کو بھیجا تھا۔ حسین کا خادم ہی آیا مقابلہ کرنے کے،
यजीदियों का मुकाबला करने के। अल्हम्दुलिल्लाह। अब रब क्या फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, आपसे मुझसे खिताब है। रब फरमाता है, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत न बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा दे? बोलिए बताऊं मैं आपको, बोलिए बताऊं? अगर आप ईमान वाले हैं तो अल्लाह आपसे खिताब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, क्या वो तिजारत न बता दूं तुम्हें जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? बोलिए बताइए, बोले अल्लाह का हुक्म बताएं हमारे सामने। ये कुरान है भाई, 28वां पारा सूरह सफ। अल्लाह फरमा रहा है, क्या वो तिजारत ना बता दूं? क्या वो कर, अभी आप सब पूछ रहे होंगे मेरे पास इतना पैसा, यार कोई कारोबार बताओ जिसमें फायदा हो जाए, बोलते हैं ना। रब फरमा रहा है, क्या वो तिजारत ना बता दूं जो अल्लाह से कर लो तो फायदे ही फायदे में हो जाओ? वो क्या तिजारत है? रब ने फरमाया, ईमान लाओ सच्चे दिल से अल्लाह उसके रसूल पर, ईमान लाओ, 2 नंबरी मत करो, सच्चे दिल से अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी राह में जिहाद करो, और उसकी राह में जिहाद करो अपनी जान से, अपने मान से, बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपनी जान से भी और अपने माल से भी। ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है अगर तुम जानो। लाओ कोई और रास्ता, अल्लाह ने फरमाया यही रास्ता सबसे बेहतरीन है। लाओ कोई और रास्ता बताओ कि जो कामयाबी के लिए हो, या जो आप समझते हैं कि दानिशवरी आपकी कहती है ये है इस्लाम, ये है सिरात मुस्तकीम, ये होना चाहिए मुसलमानों को, ऐसा करना चाहिए मुसलमानों को। अल्लाह तो फरमा रहा है भाई ईमान लाना चाहिए मुसलमानों को और अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करना चाहिए। यही रास्ता है ना कामयाबी का। रब फरमा रहा है, अब रिटर्न में क्या मिलेगा? ये तिजारत हो गई, मुनाफा क्या मिलेगा? यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें उस जन्नत में ले जाएगा जहां नहरें बह रही हैं। वमसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, और उस जन्नत के अंदर पाकीज़ा महल है और बागात है। अल्लाह तुम्हें वो महल और बाग अता फरमा दे, वहां लेके जाएगा। दालिकल फौजुल अजीम, समझ लो यही कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और फिर अभी बात खत्म नहीं हुई, इतनी बरकतें देने के बाद वो तो वहां होगा, आप कहेंगे तो वहां होगा, ये तो मौलाना में पहली पता है, नमाज पढ़ोगे तो ये सवाब मिलेगा, वहां मिलेगा। अरे यहाँ क्या होगा? रब ने फरमाया घबराओ नहीं, हम दुनिया में भी तुम्हें खुशखबरी देते हैं। व उखरा तुहिब्बूनहा, और एक नेमत अल्लाह तुम्हें और अता फरमाएगा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह तुम्हारी मदद भी करेगा, तुम्हें फतह भी अता फरमाएगा। क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? दुनिया में भी अल्लाह की मदद, दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से फतह, और आखिरत में गुनाह की माफी, आखिरत में जन्नत में महल्लात, आखिरत में जन्नत में रिहाइश। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिल मोमिनीन, क्या मोमिनों के इससे बढ़कर कोई खुशखबरी हो सकती है? बशारत दे दो मोमिनों को। अल्लाह ताला हमें इस बशारत का हामिल बना। बताओ क्या ये रास्ता सीधा है कि नहीं? मैंने तो कुरान खोल के रख दिया, लाओ मेरे सामने कुरान, बताओ कि सोशलिज्म अल्लाह कह रहा है। लाओ मेरे सामने कुरान खोल के बताओ कि अल्लाह चाहता है मुसलमान कम्युनिज्म की तरह काम करे, सेकुलरिज्म की तरह काम करे, या कैपिटलिज्म की तरह काम करे, जो दुनिया में चल रहे हैं निजाम, अमेरिका का, रूस का, चीन का, अफ्रीका का, कहीं का, हिंदुस्तान का, जहां का भी जो निजाम है जनाब, सारे इज्म बेकार, सिर्फ इस्लामिज्म है। मुसलमानों के लिए कौन सा इज्म है? कुरानिज्म है। ये है बस हमारे लिए फलाह और हिदायत का रास्ता कौन सा है? कुरान है, और वो वही है जो हमने अभी पढ़कर आपको सुना दिया। आप कहें मौलाना आपने पढ़कर सुनाया, अरे खुदा के बंदो तुम्हारे घर में भी कुरान है, 28वां पारा सूरह सफ उठा के पढ़ लो। तुम्हारे रब ने तुमसे कलाम किया, बोलो ये तिजारत करनी है कि नहीं करनी? अब बताओ ये तिजारत करनी है कि नहीं करनी? इसमें नुकसान है ही नहीं, इसमें घाटा बस। इसमें करना क्या होगा? 2 काम करने होंगे, ईमान और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद। 2 काम करने हैं इंशाअल्लाह, करने हैं इंशाअल्लाह। बस ये तिजारत करनी है अपने रब से। दीन के मामले में 2 नंबर ही नहीं करनी, बेगैरती नहीं दिखानी। ईमान लाना है तो सच साबित करके दिखाना है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ईमान लाना है तो फिर दिल से लाना है, मोहब्बत करनी है तो
دل سے میں یہ نہیں کہتا نعرہ لگاؤ گے تو دل ہوگا نہیں، لیکن انداز تو بتاتا ہے، والہانہ انداز تو بتاتا ہے نا، تو جھوم کے کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔